یستفتونک فی النساء، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. استفتاء فتویٰ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں فتویٰ لینا عربی میں؟ استفتاء. استفتاء بولو. استفتاء. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں. فتویٰ مانگا کس سے تھا؟ آپ سے. دے کون رہا ہے؟ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں فتویٰ. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو پڑھی جاتی ہے قرآن میں تم پر. علیکم تم پر، جو پڑھا جاتا ہے قرآن میں تم پر. فی یتاما، یتیموں کے بارے میں. قرآن میں پڑھا جاتا ہے یتیموں کے بارے میں. قرآن میں پڑھا جاتا ہے یتیموں کے بارے میں تم پر. النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یتام النساء، یتیم لڑکیاں. اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے نہیں تم دیتے ہو ان کو. وَتَرْغَبُونَ، اور جو ہے تم ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے، اس بات سے تم ان سے منہ بھی پھیر لیتے ہو. کن سے؟ عورتوں سے. یتام النساء. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ فتویٰ. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور وَأَن تَقُومُوا، اور یہ تقوموا، تم قائم رکھو، لِلْيَتَامَىٰ، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف پر قائم رہو. انصاف پر تم سارے قائم رہو. اس بات کا بھی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی کرو گے تم نیکی کا کام. إِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کانا ہے، بِهِ، اس پر، علیماً، علم رکھنے والا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے فتویٰ عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، فرما دیجیے اللہ دیتا ہے فتویٰ تم کو، فِيهِنَّ، ان کے بارے میں. اچھا، یہ فتویٰ ہوتا ہے کسی شرعی مسئلے کے اوپر سوال کیا جائے، سوال کیا جائے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں، گانا سننا جائز ہے کہ نہیں. اچھا، تو یہ جو جواب اس کا ہے نا، اس پورے سوال جواب کو ایک تحریر میں لکھا جاتا ہے. وہ مفتی صاحب ہی لکھے گا، جواب بھی مفتی صاحب کا ہوگا، جو باقاعدہ فتویٰ دینے کا کورس جس نے کیا ہے. وہ عالم بھی نہیں ہوتا، وہ عالم سے سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے. اور وہی اس پر سائن بھی کرے گا. اس مفتی صاحب کے اوپر بھی اس کے پاس باقاعدہ سند ہوگی فتویٰ دینے کی. وہ فتویٰ دے سکتا ہے ہاں یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، وہ دے گا فتویٰ. اس سوال و جواب مع دستخط اور پوری اس تحریر کو جو اس نے فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا کہ یہ ایسے مسئلہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس چیز کو کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ دینا ایک ہے، فتویٰ لگانا ایک ہے، فتویٰ دینا ایک ہے، فتویٰ لگانا. لگانا یہ ہے کسی شخص کا حکم بتانا کہ یہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، یہودی ہے، بے ایمان ہے، بدعتی ہے، کیا ہے، مشرک ہے. یہ فتویٰ لگانا ہے. کسی شخص کے بارے میں بتانا، گمراہ ہے یا نہیں ہے، عاقب گمراہ ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی کو مینشن کر کے، قادیانی پکے کافر ہیں، یہ قادیانیوں پر فتویٰ ہے. شخصیات کے ریلیٹڈ ان کا حکم بتانا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے فتویٰ لگانا. ایک ہے کسی مسئلے کے بارے میں بتانا کہ یہ بزرگوں ایسے مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کام شرک ہے، فتویٰ دے رہا ہے. کرنے والا مشرک ہے، فتویٰ لگا رہا ہے.
کیا فتویٰ دیتا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرنا اور حق میں ان کے حقوق ادا کرنا اور حق مہر ان کا اچھے طریقے سے ادا کرنا جو مقرر کیا گیا ہے کتاب اللہ میں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور منہ موڑتے ہو منہ پھیرتے ہو انہیں نکاح میں لانے سے. انہیں نکاح کنہیں؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اس بات کا بھی تمہیں فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ دیتا ہے لگاتا نہیں، فتویٰ دیتا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ تم قائم رکھو یتیموں میں انصاف قائم رکھو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی تم کرو گے نیکی کا کام، نیکی میں سے جو بھی کچھ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس کو ہے جاننے والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا پھر لا تعلقی یعنی بے رغبتی، بے رجحان کا خاتمہ، اس چیز کا اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو تو فلا جناح علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس مسئلے میں ان یصلحا بینہما کہ وہ آپس میں اصلاح کے ساتھ کریں، صلح کر لیں، آپس میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں. صلح ہی بہتر ہے. والصلح خیر اور صلح ہی بہتر کدھر ہے؟ والصلح خیر صلح ہی بہتر ہے. کو چاہیے کہ وہ غور کرے عورت کہ کس وجہ سے یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، میری طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو سیٹ کر کے صلح کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے، منہ نہ پھیرے اس سے، وہ بھی منہ نہ پھیر رہے. اگر دوسرا پھیر رہا ہے منہ تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اس کے ساتھ اور اچھا برتاؤ کرے. یہ بھی طلاق سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اس لفظ پر غور کرنا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے. دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا. دل کہتا ہے ایک عورت آ گئی میرے نکاح میں، دل کہتا ہے اس کو بھی لے لے، دل کہتا ہے چار کر لے، دل کہتا ہے اب زنا کر، دل کہتا ہے حلال سے تھوڑے آ رہے ہیں اب تو رشوت بھی لے کے دیکھ لے، دل کہتا ہے اب تو حرام دیکھ اور حرام کھا، دل کہتا ہے کہ اب تو نماز چھوڑ لے. دل اکثر لالچ کی طرف بڑھتا ہے. میرے پاس یہ چھوٹا سارا زبردست قسم کا موبائل نہیں ہے اور میری نظر آئی فون پر ہے، آئی فون مل گیا اب گئی فون پر نظر، آئی فون آ گیا اب گئی فون پر نظر، آگے بڑھے گا. ایپل کا مل گیا اب آئی فون کا لیپ ٹاپ چاہیے. کیا خیال ہے؟ میرے پاس سزوکی ہے اب کرولا دو، اب کرولا ہے تو اب اگلی گاڑی دو، اب نیا ماڈل دو، اب آخری جو ماڈل ڈونلڈ ٹرمپ کے ابے کے پاس ہے وہ دو. ٹھیک ہے. دل لالچ کی طرف، دل لالچ کے پھندے میں ہے، لالچ کے قریب ہے، قبضے میں. الشح وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور دل لالچ کے قریب ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنی آسانی، آسائش، راحت چاہتا ہے اور اپنے اوپر کوئی مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسانی کی سوچ نہیں رکھتا ہوئے میں آپ پہ چلو مصیبت جھیل لوں، میرا بھائی جو ہے یہ تو سکھی ہو، یہ نہیں جھیلے گا. دل خود کہتا ہے میں اچھا بنوں. لہذا جو شخص دوسرے کی راحت کو اوپر رکھ کر اور خود تکلیف کو نیچے اپنی دبا کر دوبر کے نیچے دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے وہ بہت باہمت ہوگا، کیونکہ یہ بڑا اوکھا کام ہے. بولو مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے. ہاں اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سارا ارشاد فرمایا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ یار ہم یہ لفظ کہیں پڑھ چکے ہیں، بولو نہیں، پیچھے کہیں ہے شح کا لفظ پڑھا ہے.
سورۃ آل عمران 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک تمہیں ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، لَتُبْلَوُنَّ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں کے بارے میں، وَأَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں کے بارے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور بھی ضرور سننا پڑے گا، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یہودیوں اہل کتاب سے بھی تمہیں بڑا کچھ سننا پڑے گا، من قبلکم اگلے کتاب والے ہیں نا پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جو شرک ہے مشرکوں سے بھی، یہودیوں سے بھی مشرکوں سے بھی تمہیں بہت کچھ بڑا برا بھلا سنو گے۔ اذن تکلیف، بولو ادھر لکھا ہے، اذن تکلیف کو کہتے ہیں، ایذا تکلیف کو کہتے ہیں، ایذا تکلیف کو کہتے ہیں، اذن تکلیف کو کہتے ہیں۔ آذو کا لفظ آتا ہے سورۃ احزاب میں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، وہاں تکلیف ہے۔ تو اذن کثیرن بہت زیادہ برا بھلا تکلیفیں سننی پڑیں گی، اٹھانی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور تکلیفوں سے بچنے کا کیا ہے، ان تصبروا وتتقوا اگر تقوی بھی کرو گے صبر بھی رکھو گے، فإن ذلك من عزم الامور تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وہ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں اور تم صبر کر رہے ہو، وہ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں تم بھی اس کے باوجود اس کو گالی نہیں دے رہے، تقوی کر رہے ہو، یہ بہت ہی زیادہ پیڑا کام ہے۔ اور سورۃ حشر میں ہے، دیکھو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کبھی بھائی کو غصہ آ بھی گیا تو اب یوں کر کے بس سن دو اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے بولو، میں بھائی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میری اپنی ہی غلطی تھی، واقعی میری غلطی تھی، واقعی میری غلطی تھی، میں بہت بے ایمان ہوں، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر معافی چاہتا ہوں۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر دل سے معافی مانگو گے، وہ اٹھ کے آپ کا منہ بھی چوم لے گا، لیکن دل سے مانگو۔ میں صرف بات کر رہا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو، صرف بات کر رہا ہوں، سمپل مانگ نہیں رہا، ایسے کر تو نہیں رہا، میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں ہے، تو میں اس کو کہہ بھی نہیں رہا کہ واقعی ایسا ہو بھی نہیں رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے وہ دل ہل رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقت میں یہ بات کی ہے تو اگلے کے دل پر لگے گی، دل نرم کر دیتی ہے یہ بات۔ دیکھو نا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر آیا اور جوتا اٹھا کے مارنے کو تیار ہے، آپ کہہ رہے ہو دفعہ بھی ہو جا، آگے سے یوں کر رہے ہو، تلوار اس نے آپ کی گردن پر رکھی ہوئی، آگے سے کہتے ہو آپ دفعہ بھی ہو جا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کہتے ہو حضرت واقعی میں معذرت خواہ ہوں، آپ میرے پیارے بھائیوں، میری اب ذاتی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر معافی مانگتا ہوں، آئندہ کوشش کروں گا ایسا نہ ہو۔ قولوا للناس حسنا پر بھی عمل، سورۃ حجرات میں ہے، گالی نہ دو، اس پر بھی عمل، اس پر بھی عمل۔ اور صحیح حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس دن تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک بھائی کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے ہے، تو مومن بھی بن گیا اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔